یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہوں میں؟ احمد نے خود کو ایک وسیع اور بے انتہا سفید میدان میں کھڑا پایا۔ ہزاروں لوگ موجود تھے مگر سب خاموش اور خوف زدہ تھے اور کسی نامعلوم فیصلے کے انتظار میں تھے۔ سامنے ایک نورانی تخت تھا اور ایک آواز گونج رہی تھی، آج حساب کا دن ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ دنیا میں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار رہا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، صدقہ و خیرات بھی دیتا تھا، مگر ایک چیز جسے وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتا تھا وہ حقوق العباد تھے۔ آج وہ میدان محشر میں کھڑا تھا اور اس کی زندگی کے ہر لمحے کا حساب ہونے والا تھا۔ ایک فرشتہ آگے بڑھا اور بولا، احمد تمہارا حساب پیش کیا جائے گا۔ اس کے سامنے اس کے کارنامے اسے دکھائے جائیں گے۔ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کیسے لوگوں سے بدتمیزی کرتا تھا، چھوٹے ملازموں پر ظلم کرتا تھا، اپنے غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرتا تھا اور بعض اوقات مذاق میں دوسروں کی دل آزاری کرتا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنے دفتر کے ملازم کو سب کے سامنے بے عزت کیا تھا صرف اس لیے کہ چائے میں چینی کم تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنی بہن کی دل آزاری کی تھی۔ اسے وہ لمحہ بھی یاد آیا جب اس نے اپنے ایک دوست پر جھوٹا الزام لگا دیا تھا۔ احمد نے بے اختیار چیخ کر بولا، اے باری تعالیٰ، میں نے تو کبھی ان باتوں کو اہم نہیں سمجھا تھا۔ فرشتہ بولے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کے گناہ معاف فرما سکتا ہے مگر حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے جن کا حق مارا گیا، معافی ممکن نہیں۔ تبھی کئی لوگ سامنے آ گئے جن میں احمد کے دوست، رشتہ دار اور جاننے والے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ شکایت کر رہے تھے، یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ احمد پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اب اس کے نیک اعمال ان لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اچانک احمد کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خوف کے مارے اس کا جسم کانپ رہا تھا، سانس تیز تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس نے کہا کہ الحمدللہ، یہ تو ایک خواب تھا مگر یہ خواب اس کے لیے ایک پیغام تھا، ایک تنبیہ تھی۔ ابھی وقت ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور وضو کیا اور اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس نے ایک کاغذ اٹھایا اور ان تمام لوگوں کے نام لکھے جن سے اس نے کبھی زیادتی کی تھی۔ احمد نے سب سے پہلے اپنی بہن کو کال کی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری دل آزاری کی تھی۔ پھر اس نے اپنے ملازم کو گلے لگایا۔ اس دن کے بعد احمد کی زندگی بدل گئی اور وہ نماز بھی پڑھتا اور عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھنے لگا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو معاف ہو سکتے ہیں مگر بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ خود معاف نہ کرے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کبھی بھی کسی کا حق نہ ماریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں۔